رہا ہے کہ جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں، تو گویا کہ علم والے بغیر علم والے دونوں برابر نہیں، جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ علم کا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور علم کے بغیر جو راستہ جاتا ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ علم کی اہمیت یہ ہے، علم کا راستہ جنت کی طرف، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو علم کے راستے میں نکلتا ہے، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، جنت اس کی تلاش میں نکلتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی علم کا راستہ جنت کی طرف کیسے لے کر کے جاتا ہے اور نہ جاننے کا راستہ جہنم کی طرف کیسے لے کر کے جاتا ہے؟ ایک آسان سی مثال، علم ہوگا تو آپ حدیث مبارکہ کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں، قرآن کی آیت کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور علم نہ ہوگا تو آپ کسی کے بھی دھوکے میں آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج لوگ دکانیں کھول کر کے بیٹھے یوٹیوب پر تقریروں کا، مقررین کا، اسکالرز کا ایک ایسا لگتا ہے جیسے سیلاب آیا ہوا ہے، اور جس کی جتنی چرب زبانی ہے لوگ اس سے اتنا زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ کوئی کسی کے آنسو سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی کسی کے فکر سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی کسی سے صحائے ستہ کا حوالہ سن کے متاثر ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے پاس علم نہیں۔ اور یاد رکھنا، جتنے بھی فضائل علم بیان کیے جاتے ہیں، علم اور علماء کے فضائل، اس سے پہلے نمبر پر صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے علوم ہیں۔ اور یاد رکھنا، باقی عصری علوم اور جتنے دوسرے علوم ہیں ہم اس کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ اس فضیلت کے اندر شامل نہیں ہے، اس کا ثانوی درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اصل جو علوم ہے وہ قرآن اور سنت کے علوم ہیں، قرآن اور احادیث کے علوم ہیں۔ میری قوم نے کالج کے زینے پر جا کر کے سائنس جغرافی کو تو حاصل کیا، لیکن قرآن مقدس سے دور رہے، احادیث طیبہ سے دور رہے۔ اور یاد رکھنا، آج دنیا جو ہے ہمیں کالج جانے سے نہیں روکتی، آج دنیا یونیورسٹی جانے سے نہیں روکتی، آج دنیا سائنس اور جغرافی پڑھنے سے نہیں روکتی۔ دنیا کو جو چیز کھٹکتی ہے وہ یہ مکاتب کھٹکتے ہیں، یہ مدارس کھٹکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جتنے علوم حاصل کریں گے اس سے جسم سورے گا، اور مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن یا مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والی حدیث کے علوم سیکھیں گے تو پھر ان کا دل سنورتا نظر آئے گا۔ اور یاد رکھنا، جسم سورے گا تو اسے مٹی کھا سکتی ہے، لیکن دل سنور جائے گا تو پھر کفن بھی میلا نہیں ہوا کرتا، اور انسان کی نسلیں سنور جایا کرتی ہے۔ اسی لیے لوگوں کو رکاوٹ ہے، تکلیف ہے، علم دین سے ہے، اور جو لوگ علم دین نہیں سیکھتے ان کو وہ کبھی بھی اغوا کر سکتے ہیں، کبھی بھی گمراہ کر سکتے ہیں، کبھی بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم علم قرآن، علم احادیث کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس لیے کسی بھی اسکالر سے متاثر ہو کر اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تقریروں کے دروازے اور دہلیز پر ایمان کا سودا ہو جاتا ہے۔